اس سے قبل کی نشستوں میں میں نے شرک کے بارے میں الحمدللہ کافی گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، اور خاص طور پہ شرک کے مفہوم کو جو خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئیں، ان آیتوں کو لا کر سیدھا عوام اہل سنت و جماعت پر بٹھاتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے اصل جو شرک کی بات ہے اس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہو گئے، اس کو سمجھنے سے لوگ دور ہو گئے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور شرک کہتے کس کو ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے، خاص طور پہ مسلمان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اور اس کی ذات لامحدود ہے، اس کے صفات لامحدود ہے۔ وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ جگہ کا محتاج نہیں، وہ ٹائم کا محتاج نہیں۔ اس نے ٹائم کو پیدا کیا ہے، اس نے جگہ کو پیدا کیا ہے، اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ جس شے کا ہم تصور کریں گے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ سورج کا تصور کیا، سورج کو اللہ ہی نے بنایا۔ چاند کا تصور کیا، چاند کو اللہ ہی نے بنایا۔ درخت کا تصور کیا، درخت کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پہاڑوں کا تصور کیا، پہاڑوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ کہکشاؤں کا تصور کیا، کہکشاں بھی اللہ ہی کی مخلوق۔ آسمان کا تصور کرو تو آسمان بھی اللہ ہی کی مخلوق۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ہم تصور کرتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ ہر شے اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ تو توحید کا مطلب ہی کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہی یہ بتلایا گیا کہ جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، جو چیزیں نظر میں آتی ہیں، جو چیزیں خیالات میں آتی ہیں، جو چیزیں وہم میں آتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ دیکھیے، بنانے والا بننے والی چیز کی طرح نہیں ہو سکتا۔ انسان نے کمپیوٹر بنایا، انسان نے فون بنایا، تو کیا انسان فون کی طرح ہے؟ انسان کمپیوٹر کی طرح ہے؟ انسان گاڑیوں کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں۔ گاڑی انسان کی بنائی ہوئی ہے، انسان گاڑی کو بنانے والا ہے، لیکن انسان گاڑی نہیں ہے۔ انسان کمپیوٹر کو بنانے والا ہے، لیکن انسان کمپیوٹر نہیں ہے۔ معلوم ہوا بنانے والی چیز بننے والی چیز کی طرح نہیں ہو سکتی، اور بننے والی چیز کے اندر بنانے والی چیز کے کمالات من و عن آ جانا یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی طرح ایک روبوٹ بنانا چاہتا ہے، اصل میں وہ بھی تو ایک مشینی ہے، وہ بھی تو ایک مشینی ہے۔ اور اس کے اوپر جو لباس بٹھایا گیا، مثلا انسان کا چہرہ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اصل میں انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ وہ بھی تو وہی چیز ہے جس کو انسان نے بنایا، اس کو اللہ نے نہیں بنایا۔ لیکن اگر اس انسان سے کہے تو اصل انسان بنا کر بتا، تو نہیں بنا سکتا۔ اتنا کیوں بھائی؟ بڑے بڑے بری جہاز، ہوائی جہاز بنانے والا، بڑے بڑے راکٹس تیار کرنے والا، اس انسان سے آپ کہیں ایک مچھر بنا کر بتا، ایک مکھی بنا کر بتا، وہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ برجستہ انسان کہے گا کہ تم انسان کی بنائی ہوئی چیز کو بنانے کی بات کرو، تو فارمولا
اور مٹیریل مجھے مل جائے تو میں بنا لوں گا، لیکن خدا کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، معلوم ہوا اللہ انسان کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ انسان کی حقیقت، نہ انسان کی ماہیت، نہ انسان کی عادات، نہ انسان کی کمیاں عیوب اللہ رب العزت کے اندر پائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کیسا ہوگا، جبکہ دیکھا ہی نہیں ہے، جبکہ سنا ہی نہیں ہے، تو اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی آواز ہم نے سنی، وہ وہی آواز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ فین کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، کسی گاڑی کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، لیکن ہم جو سن رہے ہیں وہ وہی آوازیں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم نے اللہ کی آواز سنی ہی نہیں تو اس کی آواز کی امیجن کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے حسن کا امیجن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے چاند کی چاندنی کو دیکھا، باغ و بہار دیکھے، وہ وہی ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم اللہ کے حسن کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں، اس کو سمجھنے کے بارے میں بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، پھر بندہ اللہ سے قریب کیسے ہوگا، بندہ اللہ کا عرفان کیسے حاصل کرے گا؟ اس کے لیے دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے۔ یہ ورد اور یہ ذکر الہی کے تسلسل سے اس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، اس کا دل روشن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ بزرگان دین اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ کائنات کے بنانے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ آگے جا کر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے بندے، محبوب بندے کیا کرتے ہیں؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آج کے انسان کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ آج کے انسان کو اپنی حیثیت سے ہٹ کر بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسی لیے اس انسان کو سمجھانے کے لیے، اس انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس مسلمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں ایسی باتیں بیان فرمائیں جو اس کی شایع نشان اور قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے، جیسے عام طور پہ اگر سوال کیا جائے کہ بھئی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ بھئی شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے کسی اور کو سمجھنا، یا جیسے اللہ کے صفات ہیں ویسے کسی اور کے صفات کو سمجھ لینا، کسی اور کے صفات کے بارے میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور بھی شرک کی باتیں آتی ہیں
لیکن بنیادی طور پہ یہ دو باتیں سمجھتے ہوئے چلیے۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے لیے اور دو الفاظ بتلائے جاتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ابدی ہے، یعنی ازل سے ہے ابد تک ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کا برتھ ہے نہ اس کا ڈیتھ ہے۔ وہ برتھ سے بھی پاک ہے، وہ ڈیتھ سے بھی پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا ہے کہ وہ کب سے ہے، وہ کب سے ہے سوال ہی نہیں کرنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی شروعات ہی نہیں ہے، اس کی شروعات ہی نہیں ہے۔ یہ قدیم کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے حادث۔ قدیم کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ حادث۔ حادث وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، وہ حادث ہے۔ تو اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات کے سوا جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ حادث ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آسمان حادث، زمین حادث، ہوا حادث، پانی حادث، آگ حادث، اندھیرا حادث، اجالا حادث، پستی حادث، بلندی حادث، مشرق مغرب شمال جنوب، درخت شجر حجر، چاند سورج، آسمان زمین، ہر شے، حتیٰ کہ جنت دوزخ، انبیاء انسان جانور، ہر شے ذرہ ذرہ حادث ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایک دور تھا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ پستی، نہ بلندی، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مکان، نہ لامکان، کوئی شے نہیں تھی، وقت بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، پلیس بھی نہیں تھی، نہ عرض نہ طول، کوئی شے نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات تھی ہی نہیں، بس اس کا حسن تھا، اس کا جمال تھا، وہ قادر تھا، مقدور شے نہیں تھی، وہ مالک تھا، مملوک شے نہیں تھی، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں تھی، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، لیکن پلنے والی چیز نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ وقت آنے والا ہے، کل من علیہا فان، کہ اب تو یہ ساری کائنات کا نظارہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر یہ سارے نظارے فنا ہونے والے ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین آسمان پہاڑ سب کچھ فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگے سور کی آواز سے، اور پھر فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، اور آسمان بھی فنا ہو جائے گا، زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ اب انسانوں کا تو شمار ہی نہیں ہے اس کے اندر، سب ختم ہو جانے کے بعد انسان کہاں رہیں گے؟ انسان تو ابتدا ہی میں فنا ہو چکے ہیں۔ جب سب چیزیں فنا ہو جائیں گی پھر وہ وقت آئے گا جب وقت نہیں تھا، پھر وہ دور آئے گا جب دور نہیں تھا، پھر وہ سمے آئے گا جب سمے نہیں تھا، پھر وہ حال آئے گا جب حال ہی نہیں تھا،
بس باقی اللہ کی ذات، اللہ ہی باقی ہے۔ تو اللہ تعالی قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ شرک کا دھبا لگانا چاہتے ہیں سنیوں پر، درگاہوں پر جانے والوں کے بارے میں، تو بھئی یہ شرک کر رہے ہیں، استغفر اللہ علیہ۔ اس کی وضاحت، اس کی توضیح پچھلے ویڈیوز میں نے عرض کر دی۔ یہاں پر اتنا سمجھ کے چلے، یہ جو بڑا دعویٰ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم تو موحد ہیں، یہ پہلے شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ وہ کیسے آپ کہیں گے؟ وہ ایسے کہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی جسم والا ہے۔ کیا عقیدہ بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالی جسم والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسم اجزاء سے بنتا ہے۔ جسم کس سے بنتا ہے؟ اجزاء سے جسم بنتا ہے۔ کاپی بنی، کچھ اجزاء ملے تو یہ کاپی تیار ہوئی نا، اس میں مٹیریل لگا ہے۔ یہ ڈیسک بنا تو اس میں کچھ اجزاء بنے تو یہ جسم تیار ہو۔ جسم اجزاء سے بنتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو جسم والا مانیں گے تو یہیں سے آپ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جسم والا ہے تو بتاؤ اس کے جسم سے پہلے جن اجزاء سے اس کا جسم بنا وہ اجزاء کب بنے؟ پھر اللہ سے پہلے وہ اجزاء ماننا پڑے گا جن اجزاء سے اللہ کا جسم بنا، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ کا جسم بنا، اللہ کا ہاتھ مان لیے تو ہاتھ کا تصور کرو، کریں گے؟ تصور کر لیے تو ہاتھ بغیر جسم کے تو جسم کا تصور، تو پھر یہ بت کی شکل نظر نہیں آ رہی تصور میں، اللہ کا تصور نہیں آ رہا، بت کی تصور آ رہے۔ یہی تو شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے تصور سے عاجز تھے انہوں نے بت کا تصور کر لیا اور بت بنا لیا۔ پھر آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ کا محتاج مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ ہم بتائیے چیز پہلے ہے یا اس کی جگہ پہلے ہے؟ جگہ پہلے ہے، نہیں، جگہ پہلے ہے، چیز بعد میں ہے۔ آپ بس میں بیٹھے، بس پہلے، آپ بعد میں ہوئے۔ بس نہیں رہتی تو کہاں بیٹھتے تھے؟ ایسا تھوڑی ہوا کہ آپ پہلے بیٹھ گئے اس کے بعد بس بن گئی، ایسا ہوا کیا؟ آپ مسجد میں پہلے بیٹھ گئے بعد میں مسجد بن گئی، نیچے جانی ماغیں آ کے، یہ پنکھے لگتے، یہ دیواریں بن کے، یہ بعد میں ہوا، آپ پہلے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ مکان پہلے بناتے ہیں بعد میں اس میں رہتے ہیں، تو جگہ پہلے، جگہ والا بعد میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مکان کا محتاج مان لیں گے، جگہ کا محتاج مان لیں گے، تو پھر بتاؤ جگہ کو پہلے مان لیا، اللہ کو بعد میں مان رہے، معاذ اللہ۔ اچھا، پھر وہ جگہ اللہ سے پہلے، تو پھر وہ جگہ کب بنی؟ وہ جگہ کو بنانے والا کون تھا؟ تو جگہ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر جب اللہ نے جگہ کو بنایا تھا تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ نے عرش کو بنایا، عرش بننے سے پہلے اللہ کا وجود کہاں تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ پلیس کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ کسی شے میں سما نہیں سکتی، وہ کسی جگہ میں سما نہیں سکتی۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ نہ کسی جسم میں سما سکتا ہے، اللہ نہ کسی جسم میں سماتا ہے، نہ کسی جسم میں محدود ہوتا ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ واجب الوجود. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جب سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس میں ہم شرط نہیں رکھتے کہ بھئی ہم چونکہ مادری زبان ہماری اردو ہے لہذا سائنس کے جتنے ٹرمز ہیں جتنے اصطلاحات ہیں وہ پورے اردو میں ہمیں بتائے جائیں. ہم نہیں بولتے کیونکہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ سائنس انگلش میں ہے تو اس کے ٹرمز انگلش میں ہوں گے. نہیں، ٹرمز کس میں ہوں گے؟ انگلش میں ہوں گے. فریج بنانے والا کون تھا؟ انگریز تھا. تو فریج کو اردو میں بول کے دیکھو. نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ بنانے والا انگریز تو نام رکھا انگریزی میں انگلش میں. اپن اردو میں جب استعمال کر رہے ہیں تو وہ انگلش کی نقل ہی کرنا پڑتا. فریج کھولو، فریج بند کرو، فریج نیا ہے، فریج اچھا ہے. تو فریج کو تو نہیں بدل سکتے، اس لفظ کو نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ انگریزی سے آیا. ہاں البتہ یہ کمال عربی میں ہے. آپ دیکھیے عربی میں کمال ہے. اب تیلگو بولنے والے کو کھجور بیچو بولو، تیلگو میں نہیں بیچ سکتا ہوں. بیچو بول کے تیلگو میں بولیں گا، مگر جب کھجور کا لفظ بولنا پڑے گا تو کھجور ہی بولیں گا. کیونکہ کھجور کے لفظ کو تیلگو میں کیا بولیں گے؟ اب یہ کھجور کی پیداوار عرب سے ہے. اب ان تیلگو والا بیچ رہا تو کیسا بیچیں گا؟ تو معلوم ہوا ہم کوئی بھی فن حاصل کرتے ہیں اس کی زبان کو سمجھتے ہیں تو پھر جب ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے تعلق سے اور اس کی وحدانیت کے تعلق سے، اس کی شان و عظمت کے تعلق سے جب ہم معلومات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم انگلش زبان کو کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ اپنے ذہن کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بابا اسلام عربی سے آیا ہے، عربی زبان میں اسلام لکھا گیا، اسلام پھیلایا گیا، اسلام سمجھایا گیا، تو عربی زبان ہوگی، عربی اصطلاحات ہوں گے، عربی ٹرمز ہوں گے. بس اس زبان کا عادی اپنے آپ کو ڈال لیے تو ہو گیا نا. یہ بھی آتا وہ بھی آتا نہیں. بہرے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، کمپلسری ہے، کہ اس کے وجود کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اس کے وجود کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. وہ واجب الوجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے یعنی ضروری الوجود، یعنی اس کا ہونا کمپلسری ہے. ہم وجود کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی پڑھتے نا، کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. فنائیت تو دور کی بات ہے، غائب ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ایسا حاضر ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی اس کو. وہ اونگ سے بھی پاک ہے. اب ہم سوچیں گے وہ کیسا رہتا ہوں گا بغیر سوئے کے؟ بھئی ہم اپنے جیسا کئی کو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ اپنے جیسا نہیں ہے. پہاڑ اپنے جیسے ہیں، سورج اپنے جیسا ہے، چاند اپنے جیسا ہے. چاند کو پوچھو تو سوتا نہیں نا، رات میں پورا رات پھرتے رہتا، جگ آسمان پہ چمکتے رہتا، تو دن میں سوتا کیا؟ پوچھتے کیا؟ نہیں. وہ چاند ہے. فرشتے سوتے، فرشتے نیند سے پاک ہیں، فرشتے بھی نہیں سوتے. تو ہزاروں مخلوقات ہیں جو نہیں سوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مخلوقات کی طرح ہی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کی مخلوقات میں سے، اس کے بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی طرح ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، تو اس کا غائب ہونا تو دور کی بات ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے.
اور ایک مطلب ایسا سمجھ سکتے ہیں، واجب الوجود وہ ذات جس پر دوسری چیز کے وجود کا دار و مدار ہے، جیسے کہ یہ کائنات، یہ نظام عالم، یہ نظام عالم کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت سے یہ چاند و سورج کی گردش چل رہی ہے، چاند و سورج کی گردش، اور کیسا چل رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان گاڑیاں چلا رہا نہیں، ہوائی جہاز اڑا رہا، بہترین کمال ہے انسان کے اندر۔ اب یہ کمال بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن عقل کا استعمال کر کے انسان بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہا، ہوائی جہاز اڑا رہا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ حادثات سننے میں آ رہے نہیں آ رہے؟ فلاں پلین کراش ہو گیا، فلاں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، نیند لگ گئی، لے کے جا کے لاری میں گھسا دی، ایکسیڈنٹ ہو رہے۔ لیکن سبحان اللہ، آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سورج بھی چل رہا، چاند بھی چل رہا، سیارے چل رہے، زمین بھی گردش کر رہی، لیکن کبھی جا کے ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایکسیڈنٹ ہوا اس کے اندر نہیں ہوا۔ چلنے والی چیز چلانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، چلنے والی چیز کے لیے چلانے والا ضروری۔ اب معلوم ہوا کہ کائنات چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے، اور یہ ایسا چل رہی ہے کہ پھر اس کو چلانے والا دانا ہے، حکیم ہے، اور یہ ایسی قدرت کے تحت چل رہی ہے یہ کائنات کہ اس قدرت میں رکھی برابر کمی اور عیب نہیں ہے، اسی لیے یہ پوری کائنات ہزاروں سالوں سے بغیر ایکسیڈنٹ کے چل رہی ہے۔ کبھی نہیں سنیں گے کہ بھئی فلاں ملک جو ہے فلاں ستارے سے ٹکرا گیا، فلاں سیارے سے ٹکرا گیا، فلاں چیز سے ٹکرا گیا اور وہ ختم ہو گیا، نہیں سنیں گے اپن۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا۔ تو بہرکیف حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اب واجب الوجود کے مقابلے میں مخلوق کے بارے میں کیا بولیں گے؟ ممکن الوجود۔ کیا بولیں گے؟ ممکن الوجود، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں بنی، ان کا وجود ممکن ہے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، واجب ہے، تو بندے کا وجود ممکن ہے۔ اب شرک کس کو کہیں گے؟ یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی جیسی شان اور عظمت، جیسے قدیم ذات اللہ کی ہے، واجب ذات اللہ کی ہے، ایسا تصور کسی اور بندے کے بارے میں کرنا یہ شرک ہے۔ ایسا تصور کسی اور بندے کے بارے میں کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کارساز حقیقی ہے، مسبب الاسباب، اسباب کو بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو اکیلے تنہا چلاتا ہے، اس کائنات کو چلانے میں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرشتوں کا جو ذکر آ رہا نا کہ فرشتے روح نکالنے کا کام کر رہے ہیں، بارش برسانے کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ اس کا محتاج ہے، بغیر فرشتوں کے بارش نہیں برسا سکتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے شایان شان یہ بات تھی، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے امور انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے امور انجام دے رہے ہیں کہ ان کا بھی انجام دینا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری عقل کے حساب سے باہر ہے، عقل سے ماورا ہے بھائی، عقل سے ماورا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، بس تمہاری ہر کرنی ان کو معلوم۔ بند کمرے میں کیا کرتے، پبلک میں کیا کرتے، کھلے آسمان کے نیچے کیا کرتے، جنگل میں کیا کرتے، آبادی میں کیا کرتے، ہر چیز وہ فرشتوں کو معلوم ہے، اور وہ ہر چیز کو نوٹ کر کے لکھ رہے ہیں۔ 1 روپیہ صدقہ بھی کریں گے وہ بھی اس کو نوٹ کریں گے، ایک آنے اگر کسی کو گھور کے دیکھیں گے وہ بھی انہوں لکھ لیتے، گھور کے دیکھا وہ،
یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے وہ فرشتے جانتے ہیں۔ بھائی جو کرتے ہیں وہ فرشتے جانتے ہیں تو شرک نہیں ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں مان لیا تو شرک ہو گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو حضور کا علم کیا فرشتوں کے علم سے بھی کم ہے کیا؟ فرشتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دربان ہیں، خدمت گزار ہیں۔ جب خدمت گزار کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا کے علم کا کیا عالم ہے، سرکار کے علم کا کیا عالم ہے؟ اب آئیے صفات کے بارے میں مختصر بات کر دیتے ہیں۔ صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی، اب صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں 3 خصوصیات۔ پہلی، اللہ کے صفات لا محدود، دوسرا اس کے صفات ذاتی، اور تیسرا اس کے صفات قدیم، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے نا، تو یہ عالم الغیب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور عالم الغیب ہے، اس کے اندر لمٹ نہیں ہے، اس کے اندر حد نہیں ہے، انلمیٹڈ۔ اس کا علم کا آپ خلاصہ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنا جانتا ہے، اتنا نہیں جانتا، بس وہ جانتا ہے، بس جانتا ہی ہے، وہ جہل سے پاک ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، تحت الثری سے لے کر 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اور اس کے اوپر تک کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ہر چیز کو وہ جانتا ہے، حتیٰ کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر ان پہلے سے کئی کو نہیں ڈال دیا، یہ عمل کرنے کو کئی کو دنیا میں بھیجا ہمارے امتحان کے لیے، ہمارے اندر کی صلاحیت کے لیے۔ جیسے ٹیچر سال بھر پڑھا رہی، ٹیچر کو نہیں معلوم کون اچھا پڑھ رہے ہیں کون خراب پڑھ رہے ہیں، ٹیچر کو نہیں معلوم، پھر ٹیچر ایگزام کئی کو لے رہی، اس لیے کہ اگر ٹیچر بغیر ایگزام کے سرٹیفکیٹ دے دی، نمبرز دے دیے، تو کوئی بول سکتا کہ ٹیچر میرا ایگزام لینا تھا، میں بہترین جواب دینے والا تھا، میں زبردست تیاری کرا تھا، کل رات میں بیٹھ کے میں پڑھ لیا تھا، تم کیا بھی نہیں پوچھے، بس کیا دیتے بولے تو میرے کو کیا بھی نہیں معلوم بول کے تم جو ہے اس کو نمبر زیادہ دے دیے، میرے کو کم دے دیے، جھگڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ٹیچر کیا کرتی، ایگزام لے لیتی۔ ایگزام میں کیا ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا کون کامیاب ہے کون فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اظہار صلاحیت کے لیے، اظہار حقیقت کے لیے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کون اچھے اعمال کرنے والا کون برے اعمال کرنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے تاکہ وہ اس کو جان لے۔ جان لے کا مطلب ظاہر کر دے، جان لے کا مطلب پہلے نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا ہے لیکن ظاہر کر دے تم پر کہ تم کتنے اچھے ہو تم کتنے خراب ہو۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، جیسے انسان بھی دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے، تو پھر اللہ کے دیکھنے میں انسان کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ وہی 3 باتیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا ذاتی ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان کا دیکھنا عطائی ہے، یعنی اللہ کی دین سے انسان دیکھ رہا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور انسان دیکھنے میں آلے کا محتاج ہے، یہ آنکھ کا محتاج ہے۔ بعض لوگ تو اینک کے بھی محتاج رہتے، بغیر اینک کے ان کو دکھتا ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ آنکھ کا محتاج نہیں، وہ دیکھتا ہے، ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مگر یہ دیوار سامنے آ گئی تو ادھر کا نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے،
کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ ہماری جیب میں کیا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے وہ بھی وہ دیکھتا ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے، ہر شے کو وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے دیکھنے کی حد نہیں ہے، ہمارے دیکھنے کی حد ہے۔ اللہ تعالی دیکھتا ہے، ذاتی ہے، ہمارے دیکھنے میں عطائی ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا، اور ہمارا دیکھنا پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا، اور پھر جب اللہ چاہے گا ختم بھی ہو جائے گا۔ ممکن ہے بہت سے ایسے انسان ہیں جو پیدا ہوئے تھے آنکھ والے بن کر پیدا ہوئے، لیکن حادثہ ہوا، آنکھوں کی روشنی چلے گئی، انہوں زندہ رہے، انہوں ہے لیکن دیکھنا ختم ہو گیا۔ آدمی ہے مگر دیکھنا ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے صفات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ کے صفات فنا ہونے والے نہیں ہیں، نہیں۔ اب یہیں پر یوں بھی سمجھ لیجئے، اولیاء اکرام بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی مدد فرماتا ہے، لیکن اللہ کی مدد کی حد نہیں ہے، بندوں کی مدد کی حد ہے، نہیں۔ اور اللہ مدد کرتا ہے ذات سے، کوئی سپورٹر نہیں ہے اس کو، لیکن اولیاء اکرام مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، بغیر اللہ کی عطا کے وہ مدد نہیں کرتے۔ بعض بیوقوف پوچھتے، سوال کرتے کہ بھئی بغداد شریف میں اتنے حملے ہو رہے ہیں، پھر غوث پاک کو نہیں بچا رہے ہیں تمہارے؟ بچانے والے غوث پاک پہلے بغداد کو بچانا تھا نا، بعد میں تمہارے ہندوستانیوں کو بچاتے ہوں گے، پہلے تم لوگوں کو بچانا تھا نا، نہیں؟ اچھا، تو پھر جو جنگوں میں صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں نکلے تھے جہاد کے لیے، پھر وہ بھی تو شہید ہوئے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں کو نہیں بچایا، تو کیا معاذ اللہ کہیں گے کہ اللہ نہیں بچا سکتا؟ نہیں بچا سکنا الگ بات ہے، نہیں بچانا الگ بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نہیں بچا سکنا الگ بات ہے، نہیں بچانا الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بچایا یہ الگ بات ہے، نہیں بچا سکتا یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ نہیں بچا سکتا، اس کے اندر محتاجی نہیں ہے، وہ مختار ہے۔ اس نے دکھا دیا ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کی فوج کو ہلاک کیا اور کعبۃ اللہ کو بچا لیا، نہیں؟ پل پل مشرکین مکہ، دشمنان اسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر صورت اپنے حبیب کو بچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرما دیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تم کو مخلوق سے بچائے گا۔ اللہ نے محبوب کو بچایا، شہید ہونے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ایک یہودیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، زہر ملا دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی گئے تھے، تو وہ صحابی گوشت کھا لیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول کیا، لیکن حضور پر اس زہر کا اثر نہیں ہوا۔ اللہ نے کیسے بچایا؟ دیکھو، جب اللہ فرماتا ہے میں بچاؤں گا تو بچاتا ہے، نہیں؟ بچاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں نہیں کہا کہ میں تم کو بچاؤں گا لہذا نہیں بچایا۔ تو اللہ کا نہ بچانا اللہ کے نہ بچا سکنے کو ثابت نہیں کرتا۔ ایسے ہی جب اللہ ہی بغداد میں اگر کچھ آفت آئی تو اللہ تعالیٰ خود ان کو نہیں بچانا چاہتا تو پھر غوث پاک ان کو کہیں کو بچائیں گے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے کام کرنے والے، انہوں کہیں کو بچائیں گے؟ لہذا غوث پاک مدد کرتے ہیں اس کی جس کی اللہ مدد کرنا چاہتا ہے، اسی کی غوث پاک مدد کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، کرتے نہیں، کر سکتے ہیں۔ ان کی مرضی میں بھی تو آنا نا، ان کی مرضی میں بھی تو آنا نا۔ جیسے ہم بولتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر میں آتے میں آ سکتے، بولو ہم کون ہوتے بولنے والے کہ آتے؟ نہیں آئے تو نہیں آئے تو کیا بول لیتے؟ ارے نہیں آئے بولے، آ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں۔
اسی لیے تو شاعر بولا نا، سنا ہے اب آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ کو چاہتا ہے آپ اس کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ میرے گھر بھی تشریف لا لیجیے۔ تو بہرکیف حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات لامحدود ہیں، عطائی ہیں، ذاتی ہیں، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں۔ بندوں کے بارے میں بس یہ تصور نہیں کرنا، باقی اس فرق کو آپ ہٹا دیں، یعنی اس فرق کو برقرار رکھیں اس فرق کو، تو پھر شرک کبھی نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے بعض مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو معبودان باطل ہیں ان کے، وہ اس کارخانے قدرت کو، اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے مددگار ہیں، اس کی وجہ سے وہ شرک ہو رہا ہے، اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ حلول کیا ہے، اس کے اندر اللہ سما گیا آپ مانتے، اس کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اولاد مان لیے، جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا انہوں نے شرک کیا، اللہ شرک سے پاک۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں فرق محسوس کرنا ضروری ہے۔